بالکل یہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ضرور ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے اس میں قدرت کا جو عمل دخل ہے، کہیں پہ ہمیں پیچھے پلٹ کے اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے خدائے بزرگ و برتر سے۔ اور کیونکہ وقت مشکل ہے، کڑا امتحان ہے، ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر پاکستانی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی کوشاں ہیں، چاہے وہ فوج ہو، پولیس ہو، ریسکیو کے ادارے ہوں، پولیٹیکل پاز ہوں یا پھر عام آدمی بھی ہو۔ تو یہ وقت یقیناً اختلافات کا نہیں، بھائی چارے کا ہے، تو اسی پہ ہم ذرا اب بات بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر علامہ مولانا عبدالقادر صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جو وقت کے جمعہ مبارک کا دن بھی ہے۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ ہم اس کے مذہبی پہلو پہ بات کریں، جب آپ یہ تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس سے پہلے بھی 2022 میں 2023 میں یہ والی ساری صورتحال دیکھی تھی، بطور ایک پاکستانی کتنا دل دکھتا ہے کہ ہمارے اپنے بہن بھائی ان آبادیوں میں، جھکیوں میں، جھوپڑیوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، موضع جات میں ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہماری طرف یہ تمام تر آفات آتی ہیں، اور وہ جو امیر ہے وہ تو نکل جاتا ہے نا کشتی پہ بیٹھ کے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے۔ تو یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت، کتنا مشکل وقت ہے پاکستان پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، بہت ساری آزمائشیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم پر لائیں گے۔ یقیناً یہ ایک کڑا وقت ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے اس دنیا میں، اور انسان انسانیت کے کام آئے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اس موقع پر ہمیں یہ تمام ہر قسم کے اختلافات کو بلا کر، ہر قسم کی مذہبی تفریق کو بلا کر، تمام چیزوں کو بلا کر ان کمزوروں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر درد ہوتا ہے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ آپ نے بات کی یہ کمزوروں کے حوالے سے، اور کمزوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان پر یہ آزمائش آئی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے اس ملک کا یہ ایک المیہ بھی ہے کہ امیر تو بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن کمزوروں کو نہیں پوچھتا۔ لیکن اس موقع پر اگر آپ دیکھیے، بنیر کے اندر جو سیلاب آیا اور اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں کے اندر آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت سارے، سب سے زیادہ جو وہاں پہنچنے والے اور سب سے پہلے پہنچنے والے جو لوگ تھے وہ یہی کمزور لوگ تھے، اہل مدارس کے لوگ تھے، یہی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے، جنہوں نے وہاں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ان لوگوں کا بے ساتھ شک۔ دیا، ان لوگوں کے گھروں سے پانی نکالا، ان لوگوں کے دکانوں سے مٹی کو نکالا، ہر طرح سے وہ وہاں پر تعاون کر رہے ہیں۔ تو کمزور کی مدد بھی کر رہا ہے ایسے مواقع پر، اور اللہ نے جس کو مال دیا وہ مال کے ذریعے مدد کریں، اپنی جان کے ذریعے مدد کریں۔ اب تو یہ آفت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا جی ہوا ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے آج کے دن کی مناسبت سے یہ تمام تر متاثرین ہیں ان کے لیے دعا فرماتے جائیے پلیز۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ الہ العالمین، ہمارے اس ملک پر اس وقت جو آفات اور بلیات، جو حوادثات آئے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، اور جو لوگ متاثرین ہیں، جو بے گھر ہیں، انہیں گھر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی کامل بخشش فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جن کے مال اسباب سب کے سب گم ہو چکے ہیں الہ العالمین ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور الہ العالمین اس پانی کا مالک تو ہے، الہ العالمین ان تمام سمندروں کا اختیار، ان تمام پانی کا اختیار، ہواؤں کا اختیار، ان بادلوں کا اختیار، وہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ انہیں الہ العالمین ہر قسم کی آبادیوں سے محفوظ کر دیں، اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیں الہ العالمین، لوگوں کو ہر بہت قسم شکریہ۔ کی بہت شکریہ پریشانی سے علامہ دور صاحب، فرما۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔